إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ ایک کشادہ موضوع ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تمام پہلو پہ بات نہیں کی جا سکتی. چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. محترم حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے نافرمانی کرنے کی مذمت کی گئی ہے اور سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہے. اولاد پر ماں باپ کے حق اتنے زیادہ ہیں اور اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے اور اس نے ماں باپ کے حق کو تمام حقوق العباد پر ترجیح دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. محترم حضرات، آئیے ہم قرآن مجید سے سننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ماں باپ کے تعلق سے کیا احکام دیے ہیں۔ اس تعلق سے کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے اور فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ فرمایا، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلے شرک کو حرام کرنے کے بعد کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ ہی چلا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان سے بدسلوکی کرنا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ یہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، عبادت کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق ذکر فرمائے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم گزر جاتے ہیں، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ جانتے ہیں احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، احسان یہ حسن سے نکلا ہے، جس کا معنی کوئی کام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انجام دینا، انتہائی اچھے طریقے سے کوئی کام کو انجام دینا، اسے کہتے ہیں احسان۔ اور شریعت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو تم یہ خیال ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی عبادت میں کتنی زیادہ خشوع و خضوع ہوگی، کتنا کتنی بہترین طریقے سے وہ عبادت کرے گا کہ تھوڑی سی اگر ہم نے حرکت کی، تھوڑی سی اگر ادھر ادھر ذہن کو بھٹکایا تو ہماری عبادت رد کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان کے احسان سے اللہ کی حضوری معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک انسان جب کوئی چیز اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ حاضر ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اسے گناہوں سے روکتا ہے اور عبادات میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یہ چیز کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو وہ بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ احسان جانتے ہیں؟ احسان کے اسلام کے 3 مراتب ہیں اور سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے احسان کا، اور وہی احسان اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اچھے سلوک ہو سکتے ہیں، تمام اچھے سلوک کا اگر سب سے زیادہ کوئی مستحق ہے تو کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنا ہم سلوک کر سکتے ہیں، جتنا اچھا سلوک کر سکتے ہیں، سب سے اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیسا ہم جس سماج اور معاشرے میں گزر رہے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، ہم ٹٹولیں اور ہم اپنے آپ کو بھی اس ترازو میں رکھیں کہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو گفٹ دیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دیا کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج جو ہے نا میں اپنی بیوی کو سب سے بہترین گفٹ دوں گا،
اور سب سے بہترین گفٹ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی ماں باپ کے بارے میں بھی ایسا سوچا ہے کہ ہم سب سے بہترین گفٹ ماں باپ کو دیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا؟ ہم کرتے ہیں؟ ارے ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین کپڑا یا سب سے کوئی بہترین سامان میں لاؤں جس سے میری بیوی خوش ہو جائے یا میری اولاد خوش ہو جائے۔ کیا ہم نے یہی سوچ اپنے ماں باپ کے لیے سوچا ہے جس کے ساتھ رب نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کے اوقات میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، پیسہ سب ختم، اب زمین بیچنے کی نوبت آ گئی، زمین بھی بیچ دیا، اور اس کے باوجود بھی علاج ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا پیسہ میرا خرچ ہو گیا، کتنی دولت میری چلی گئی، ارے زمین بھی چلی گئی، نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کے ماں باپ بیمار ہیں؟ کیا اس طریقے سے خرچ کرتا ہے؟ مہینوں اور 2-4 مہینے تک یا سالوں تک ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا تو کبھی علاج کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بیوی ہمیں روک دیتی ہے یا اولاد ہمیں روک دیتی ہے، ارے کیا علاج کرو گے، اور تو جانے والا ہے، اس کے پیچھے پیسہ خرچ کرو گے؟ جس کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک کا حکم دیا کہ جتنا بھی بہتر سے بہتر سلوک ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ مستحق سلوک کا تمہارے باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حسن صحبت کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کون، اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، یا دوسرے رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، سسرالی رشتے ہوں، جن پر ہم پیسہ لٹاتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا، جتنے بھی حقوق ادا کرنے ہوں تو سب سے زیادہ حق یا سب سے زیادہ ان اچھے حقوق کے جو مستحق ہیں، جن سے ہمیں سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے، اور 3 گنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے حقوق ایسا ہے کہ کبھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچیں کہ ماں باپ نے ہماری کیسی خدمت کی۔ جب سوچیں گے نا، اب آج جو ہے نا، ہم بھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کتنی مشقت اور کتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں ہمارے ماں باپ نے اٹھائے ہیں۔ ارے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ماں نے رکھا، اس دوران کتنی انہیں تکلیفیں ہوئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی، اور جب ولادت کا وقت آتا ہے، بچے جننے کا وقت آتا ہے، کتنی ہماری مائیں ہیں جو دنیا سے چلی جاتی ہیں، درد کو برداشت نہیں کر پاتی، چلی جاتی دنیا سے، اور پھر 2 سال دودھ پلانے کا جو وقفہ جو وقت گزرتا ہے، ذرا سوچیں 2 سال تک ماں اپنی چھاتی کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے، اور ماں اس دوران ایسی خدمت کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت شاید ایسی خدمت نہ کر سکے، ایسی خدمت کرتی ہے ماں، اور وہ یہ خدمت چلتی رہتی ہے۔ ہاں، بڑا ہونے کے بعد تھوڑی سی خدمت کم ہوتی ہے، لیکن شادی ہونے تک یہ خدمت چلتی رہتی ہے۔ ماں گھر میں خدمت کرتی ہے، اور باپ بیچارہ ماں کا بھی اور بچے کا بھی کھانا پینا، رہن سہن، کپڑا اور بیماری، تمام چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے، وہ انتظام کرتا ہے۔ دھوپ ہے، بارش ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کمانے جاتا ہے، کماتا ہے، اور کتنی مصیبتیں اٹھا کر اپنی بیوی کو بھی پالتا ہے اور اپنے بچے کو بھی پالتا ہے۔ دونوں کی خدمات کتنا زیادہ ہے میرے بھائی، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ سوچو، کہ سورہ لقمان میں اللہ نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، لہٰذا میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، اور یاد رکھ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اگر تم نے میری احسان فراموشی کی، میری عبادت نہیں کی، اور پھر اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کی، تو تمہیں تو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے نا، تب پھر تمہارا حساب و کتاب صحیح ہو جائے گا۔
تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے. اور انسان ماں باپ جو ہے نا خدمت کرتے رہتے ہیں، اور یہ خدمت آگے چل کے کم ہوتی ہے لیکن خدمت چلتی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک شادی نہ ہو جائے. لڑکے کی جیسی شادی ہوئی اور بیوی گھر میں آئی، ارے ابھی 2 مہینے ہوا، 3 مہینے ہوا، 1 سال ہوا کہ وہ ماں باپ سے الگ. اب ماں باپ سے لڑائی جھگڑے شروع. اور پھر وہی ماں باپ جس نے پوری زندگی خدمت کی اور بے مثال خدمت کی، اسی ماں باپ سے ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. اور کتنی ایسی بدترین اولاد ہے جنہوں نے اپنے ماں کو گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ مارا پیٹا. ارے ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ ایسی اولاد بھی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس اولاد نے اپنی ماں کو، باپ کو قتل تک کر دیا. ایسی بدترین اولاد اس دنیا میں بھی موجود ہے میرے بھائی. تو ایسی چیزیں، ایسی نوبت کیوں آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہالت. انسان جاہل ہوتا ہے. کس سے؟ رب سے جاہل ہوتا ہے. آخرت کے یقین اسے نہیں ہوتا. اگر رب کی صحیح معرفت حاصل کر لے نا تو پھر یہ سب کی نوبت نہیں آئے. آخرت کی معرفت صحیح سے حاصل کر لے تو یہ سب نوبت نہیں آئے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے میرے بھائیوں. تو پھر الگ ٹاپک ہے. میرا آج موضوع ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اور سب سے زیادہ جو اچھا سلوک کا جو حق رکھتا ہے وہ ماں باپ ہے. اس سے ہمیں سب سے بہتر اور سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ان کی سب سے زیادہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اس وقت جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں ماں باپ کا حق نا کبھی ادا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ایک یمنی شخص اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر رہا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ اتنی سخت دھوپ ہے، پتھریلی زمین ہے، اور میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا میں نے ماں کی حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے اس کی حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات. اس نے تجھے جو جنا تھا اس وقت، یعنی درد ذہ میں جو پہلی چیخ لگائی تھی نا، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اور آج ہم سوچتے ہیں تھوڑا سا ماں باپ کے ساتھ احسان کر دیتے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے میرے بھائی، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو خاص طور پر ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے، تو ایسے وقت میں ماں باپ کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہمیں پوری زندگی تو کرنا ہی چاہیے، لیکن خاص طور پر جب ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، لاچار اور مجبور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں ماں باپ کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب وہ دونوں کے دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے نزدیک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہنا. اف جانتے اف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل جس سے ماں باپ کو ذہنی یا روحانی تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے. لہذا ہر اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی اور اچھے سے بات کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اف تک نہ کہے، کیونکہ اف بھی کیا ہے؟ ہلکے درجے کی گستاخی ہے. اور جب ہلکے درجے کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے تو اس سے بڑی گستاخی بھی بدرجہ اولا حرام ہے. آج ذرا اس بات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ. ارے اف تو بہت بڑی بات ہے. ہم کتنا جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ پر جھگڑنے لگتے ہیں. یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو نہ جھڑکنا، ان دونوں کو نہ جھڑکنا. اور یہ اس لیے کہ خاص طور پر جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں. تو ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے بچے کو غصہ آتا ہے، تو ایسے وقت میں خاص طور پر اولاد کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے وقت میں تم برداشت کرو، ماں باپ کی باتیں برداشت کرو، اور انہیں ایسی باتیں نہ کہو جس سے انہیں تکلیف پہنچے. اور مطلب ڈانٹ ڈپٹ ہرگز مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے انتہائی ادب اور احترام سے بات کرنا. ادب و احترام
کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنا کہ سوچ لو کہ میں کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، کون ہے میرے سامنے، وہ باپ ہے یا وہ ماں ہے جس نے ہماری پرورش کی ہے اور بے پناہ ہماری خدمت کی ہے۔ آج اگر وہ خدمت نہیں کرتے تو ہم چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتے، بولنے کے لائق نہیں ہوتے۔ ارے ہماری انگلی پکڑ پکڑ کے انہیں چلنا سکھایا، ایک ایک چیز ہمیں سکھایا، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ کیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ جو من میں آیا ماں باپ کو بک دیے، چاہے وہ ناراض ہوں یا راضی ہوں، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اور کتنے عمدہ طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں پر ترس کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے اب عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پرندے اپنے چوزوں کو اپنے پر سے ڈھانک لیتے ہیں اور ہر چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ ضعیف اور کمزور اور لاچار و مجبور ہو جائے تو اولاد اپنے ماں باپ کی ویسی حفاظت کرے اور ان کی تمام خدمات انجام دے، اور جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑے ان تمام ضروریات ماں باپ کی پوری کرے۔ یہ اولاد کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو کتنا ناراض کرتے ہیں، اور ایسے بدترین اولاد ہے جنہوں نے ماں باپ کو گھر سے بھی بھگا دیا۔ اور آج کل جانتے ہیں اولڈ ایج ہوم بھی کھلا ہوا ہے، یعنی بوڑھے لوگوں کا گھر۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، ہندوستان میں بھی کئی ایسے ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے یقین نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی جگہ اولڈ ایج ہوم کھلا ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ کہ جب ان کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم میں رکھ کے آ جاتے ہیں، اور وہ گھر جس کو ماں باپ نے خون پسینہ بہا کر تیار کیا تھا، اس گھر میں کون؟ وہی اولاد جس کی پرورش ماں باپ نے کی، بے پناہ خدمت کی، وہ اور اس کی بیوی رہتے ہیں، اور ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آج دنیا کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ، ان سے اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کا، اتنی خدمات کرنے کا حکم دیا ہو یا تعلیم دی ہو۔ واحد اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے ماں باپ اور دوسرے تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ماں اللہ کا کیا حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، سب کے حقوق اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اے میرے پروردگار، جس طریقے سے انہوں نے پیار و محبت کے ساتھ میری پرورش کی ہے، ان پر ویسے ہی رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم فرما ویسے ہی جس طریقے سے رحمت اور شفقت اور محبت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے لوگوں کو کہ یہ سلوک تمہارے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی خدمت کریں اور جنت میں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ کہا کہ پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور میں نے احسان سمجھا دیا ہے کہ احسان کیا ہے کہ جتنے بھی خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اچھے سلوک ہو سکتے ہیں جو ہم آج بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، ہم سسرالی رشتے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان تمام اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں باپ ہے، سب سے زیادہ مستحق، جو ہم آج ماؤں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، بیوی اور سسرالی رشتے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اہمیت ہے سسرالی رشتے کا کہ ارے سالی ہے یا سالہ ہے یا سسر ہے یا ساس ہے، میں منع نہیں کرتا کہ آپ ان سے اچھا سلوک نہ کریں، بے شک کریں، لیکن جس کا جو حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق جس کا بیان کیے ہیں، وہ حق دینا آپ پر فرض ہے، لازم ہے،
ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ مولا ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔